بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو کے ساتھ سید ارم خان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو آج آپ کو ایک ایسی سٹوری سنائیں گے جو آپ نے ہمیشہ فلموں ڈراموں میں اور ڈائجسٹوں میں پڑھی ہوگی، اور یہ کہانیاں زیادہ تر اس طرح کے ڈرامے فلمیں کہانیاں جو ہیں وہ انڈیا میں زیادہ بنتی ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک اصل حقیقت ہے اور ریئلٹی ہے اس کے اندر، اور یہ حقیقت میں ایسا ہوا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو یہ سٹوری ضرور سنائی جائے۔ تو دوستو کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک لڑکا جس کا نام وجاہت علی ہے، اس نے شادی کی جس لڑکی سے، اس کا نام تھا نمرا۔ دونوں کی جو ہے وہ شادی سے پہلے تھوڑی بات چیت ہوئی، دونوں نے کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ شادی ہو گئی دونوں کی، اور بہت اچھے سے جو ہے وہ اپنی لائف کو گزار رہے تھے، اور 6 مہینے تک جو ہے وہ ان کی لائف بہت اچھے سے گزری۔ اچھا، 6 مہینے کا میں نے آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ وہ جو وجاہت علی صاحب تھے وہ ملک سے باہر جو ہے ان کی جاب تھی، وہ ملک سے باہر چلے جایا کرتے تھے، تو شادی کی وجہ سے انہوں نے 6 مہینے کی جو ہے وہ چھٹیاں لی تھی، اور وہ 6 مہینے کی چھٹیوں پہ پاکستان میں رہے اپنی وائف کے ساتھ۔ خوب اچھے طریقے سے انہوں نے اپنی لائف کو انجوائے کرا، اور جاتے ہوئے پھر ان کو یہ خوشخبری بھی ملی کہ ان کی جو نمرا ہے یعنی ان کی وائف وہ پریگننٹ ہے، تو وہ اس بات کو بھی لے کے بڑے خوش تھے۔ بارکیف ان کو جانا تھا، ان کا ٹائم پورا ہو گیا تھا، وہ چلے گئے، اور نمرا جو ہے وہ ان کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ خیر ہوا یہ کہ وہ کہہ کر گئے تھے کہ میں اپنے بچے کی پیدائش پہ جو ہے وہ میں ضرور آؤں گا، لیکن وہاں سے ان کو جو ہے وہ چھٹیاں نہیں ملی، وہ نہیں آ سکے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ نمرا نے 6 مہینے ہی اپنے شوہر کے ساتھ گزارے۔ اس کے بعد بچہ پیدا ہوا، تب بھی وہ نہیں آ سکے، اور پھر اس کے بعد جو ہے بچہ کافی یعنی کہ 6-7 ماہ کا ہو گیا، تو نمرا کو فون آتا ہے وجاہت علی کا کہ میں پاکستان آ رہا ہوں۔ تو نمرا بڑی جو ہے وہ خوش ہو جاتی ہے، ماں باپ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو بھائی بیٹا اتنے عرصے بعد ملک واپس آ رہا ہے، تو بڑے خوش تھے کافی اچھے، یعنی کہ جو ہے وہ گھر میں ایک خوشی ہو گئی کہ بھئی چلو، اور نمرا کو بھی زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ چلو جو ہے وہ بچے سے بھی باپ مل لے گا، اور باپ کو بھی اس بات کی بے حد خوشی تھی کہ میں جو ہے پہلی بار اپنے بیٹے سے ملوں گا، کیونکہ ویڈیو کال پہ اور جو ہے آن لائن تو وہ بات چیت وغیرہ کرتا رہتا تھا، دیکھتا رہتا تھا اپنے بیٹے کو، لیکن ظاہری بات ہے ایک خوشی ہوتی ہے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا کے، اور اس سے ریل میں جا کے اس کو ملنا، اس کو حقیقت میں چومنا، پیار کرنا، اپنے بچے کے ساتھ کھیلنا، وہ ایک الگ ہی معاملات ہوتے ہیں۔ تو وہ اس بات سے بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھا۔ بارکیف وہاں پر جو ہے وہاں پہ کافی جو ہے تیاریاں ہو گئیں کہ بھئی جو ہے وہ میرے شوہر وجاہت علی آ رہے ہیں، سب گھر میں کافی خوش تھے، کھانا وغیرہ یہ وہ سارا اہتمام ہو رہا تھا، اور تقریباً آنے میں 2 یا 3 گھنٹے ان کے رہ گئے تھے۔ خود وجاہت علی نے بھی بتایا کہ میں جو ہے جب ایئرپورٹ سے جو ہے میرا گھر 2-3 گھنٹے کے فاصلے پر ہے، تو جب وہ اپنے فلائٹ سے انہوں نے گاڑی لی اپنے گھر کے جانے کے لیے، تو ہوا یہ کہ راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو وہ گھر نہیں پہنچ سکے۔ سب انتظار کرتے رہ گئے، کچھ پتہ نہیں چلا، کافی فون وغیرہ کرے، سب کچھ معلومات کری، کمپنی میں جس کمپنی میں وہ کام کرتے تھے وہاں بھی معلومات کری، وہاں سے بھی کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ تو جو وجاہت علی تھے، جہاں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور جہاں سے وہ ایکسیڈنٹ کے بعد ہاسپٹل میں ان کو جو ہے وہ لایا گیا، تو جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے اپنی بیوی، اپنے ماں باپ، اپنے بچے کا نام لیا، تو انہوں نے بتایا کہ بھائی آپ 2 سال سے جو ہے اسی ہاسپٹل کے اندر ہو اور آپ کوما میں چلے گئے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ بہت بڑا صدمہ تھا جب ان کو یہ پتہ چلا کہ میں 2 سال سے یہاں پر ہوں، تو ظاہری بات ہے کہ وجاہت علی بھی جو ہے حیران رہ گیا اور بہت پریشان ہوا کہ میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے تھے، مجھے تو اپنے گھر پہنچنا تھا۔ تو اس کو لے کر اس نے جو ہے اپنے گھر جو ہے وہ فون کرا اپنے فادر کو، اور جو ہے بتایا کہ میں اس طرح سے میرے ساتھ مسئلہ ہو گیا اور میں اس طریقے سے یہاں پر ہوں اور میں اب گھر آ رہا ہوں۔ تو ظاہری بات ہے باپ کو خوشی ہوئی اپنے بیٹے کا، لیکن 2 سال کے بعد آنے کے بعد جو وجاہت علی پہ قیامت ٹوٹی اور جو نمرا پہ، اب یہ سننے والی بات ہے۔ ہوا یوں کہ جب وہ 2 سال تک ان کا جو ہے وجاہت علی کا پتہ نہیں چلا، تو وجاہت علی کی جو والدہ تھیں وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکیں، وہ یہی سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں بیٹے کو کوئی اغوا کر کے لے گیا ہے، یا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا ہے، یا کہاں چلا گیا ہے۔ تو اس طرح کے وسوسے اور اس طرح کے خیالات ماں کے ذہن میں آتے رہے، اور ماں جو ہے وہ ظاہری بات ہے ایک جوان بیٹا اور اکلوتا بیٹا نہیں گھر لوٹا، تو ماں اس صدمے میں اس دنیا سے ہی چل بسی۔ خیر اب رہ گیا تھا کون؟
اب ان کا جو ہے وہ ان کے جو وجاہت علی کے جو فادر ہیں وہ گھر میں رہ گئے تھے، اور ایک ان کی بہو اور ایک ان کا پوتا، یہ 3 افراد گھر میں رہ گئے تھے۔ اب ظاہری بات ہے بیٹے کا کچھ پتہ بھی نہیں چل رہا تھا، جوان بہو گھر کے اندر، چھوٹا سا بچہ گھر کے اندر، تو جو ہے وہ سسر کے لیے بڑا مسئلہ ہو رہا تھا۔ بیوی بھی ان کی ظاہری بات ہے اس دنیا میں نہیں رہی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ میں کیوں نہ اپنی بہو کی جو ہے وہ شادی کروا دوں۔ تو اب انہوں نے نمرہ سے بات کری، نمرہ کے گھر والوں سے بات کری کہ دیکھو بیٹا، اب اس طرح سے پہاڑ جیسی زندگی کو تو نہیں گزارا جا سکتا۔ تو نمرہ کے والد نے، نمرہ کے سسر نے نمرہ کے والد سے بات کری، نمرہ سے بات کری، اس کو جیسے تیسے کر کے اس بات کے اوپر آمادہ کرا کہ بیٹا دیکھو، بیٹا تو میرا چلا گیا، مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے یا غائب ہو گیا ہے یا آئے گا یا نہیں آئے گا۔ کچھ نمرہ کے بھی ذہن میں یہی ساری چیزیں چل رہی تھیں، اور اس کو کہیں یہ بھی خدشات تھے کہ کہیں دوسری شادی تو نہیں کر لی، کہیں اس طرح سے مجھے چھوڑ کے تو نہیں چلے گئے۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے جو ہے سب نظر میں رکھتے ہوئے، تو نمرہ کے جو سسر تھے تو وہ ظاہر نماز وغیرہ پڑھنے بھی جاتے تھے، وہاں پر ان کو ایک لڑکے سے ان کی ملاقات ہوئی جس کا نام عمران تھا۔ اس لڑکے کو، اس کی جب انہوں نے تھوڑی سی بات چیت اس سے کری تو ان کو پتہ چلا کہ وہ لڑکا جو ہے شادی شدہ تھا، لیکن اس کے کچھ اختلافات بیوی کے ساتھ ہوئے اور وہ بیوی جو ہے خلا لے کر چلی گئی اور وہ اب اکیلا ہے۔ تو خیر انہوں نے بھی جو ہے جو ان کے سسر تھے جن کا نام عارف تھا، انہوں نے بھی عمران کو بتایا کہ میری بہو جو ہے وہ اس طریقے سے میرے گھر میں ہے، اور ایک میرا پوتا ہے، اور میرے بیٹے کا جو ہے وہ 2 سال سے پتہ نہیں ہے اور وہ معلوم نہیں ہے، اور میری بیوی بھی اسی صدمے میں اور دکھ میں چل بسی۔ تو انہوں نے اس کے سامنے جو ہے وہ رشتہ رکھ دیا اپنی بہو کا کہ میں چاہتا ہوں کہ بیٹا تم میری بہو سے شادی کرو، اور میرے جو ہے وہ پوتے کو بھی تم ہی جو ہے اس کی کسٹڈی لے لو۔ تو اس لڑکے نے جو ہے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کچھ سوچنے کا مجھے ٹائم دیجئے۔ کچھ ٹائم سوچنے کے بعد اس نے سوچا کہ یہ ایک نیکی کا کام ہے، کہ اب پتہ نہیں کہ وہ ہے یا نہیں ہے یا جو بھی ہے، بہرحال وجاہت علی زندہ بھی ہیں یا نہیں ہے، لیکن یہ ایک نیکی ہے، چلو میں اگر کسی بے سہارا کو سہارا دیتا ہوں، اس کے بچے کو اپنا نام دیتا ہوں، تو یہ اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس نے اس نیکی کو جو ہے سمجھ کے اس نے حامی بھر لی، اور یوں کر کے جو ہے وہ نمرہ کا اور عمران کا نکاح ہو گیا۔ اب دونوں جو ہے وہ بڑے اچھے سے جو ہے وہ اپنی لائف میں، وہ بھی اپنی لائف کے اندر اچھے سے خوشی سے اپنے گزار بسر کر رہے تھے کہ اچانک ہوا ایسا کہ جو ہے وہ وجاہت علی جو تھے وہ ان کی زندگی میں واپس آ گئے۔ جب وہ ان کی زندگی کے اندر واپس آئے تو آپ کو پتہ ہے، اندازہ ہو سکتا ہے کہ ظاہری بات ہے وہ مرا ہی نہیں تھا، اس کی بیوی بچے وہ دوسرے کے مرد کے پاس چلے گئے اور شادی ہو گئی، تو وہ تو ظاہری بات ہے پہلے وہ ایکسیڈنٹ ہوا، پھر اس کے بعد جب وہ ایکسیڈنٹ سے اور کوما میں چلے گئے، کوما کے بعد جب وہ ان کی طبیعت سنبھلی تو ان کو پتہ چلا کہ بھئی وہ ماں بھی نہیں رہی، پھر ماں کے بعد بیوی بھی اور پھر بچہ بھی، تو ظاہری بات ہے وجاہت علی کے اوپر تو ایک کے بعد ایک قیامت ٹوٹ رہی تھی۔ تو انہوں نے کیا کرا وجاہت علی نے کہ انہوں نے کیس کر دیا کہ بھئی میری بیوی ہیں اور بچے ہیں، مجھے تو ہر حال میں ہی چاہیے۔ تو یہ جو فیصلہ ان کا آیا یہ ان کی عدالت میں ہی پہنچا، دونوں میاں بیوی کو بٹھایا گیا، عمران کو، نمرہ کو، اور وجاہت علی کو، وجاہت علی کے فادر کو۔ تو وہاں پر یہ سارا کیس ان کے سامنے جج کے سامنے رکھا گیا۔ بڑی جو ہے وہ سچویشن بڑی نازک تھی، سمجھ نہیں تھا کہ کیا کرنا چاہیے، لیکن چونکہ ایسا ہے کہ جج نے جو ہے یہی کہا کہ اگر مذہبی طریقے سے دیکھا جائے تھا تو اگر آدمی کہیں چلا جاتا ہے تو عورت کے اوپر ہے کہ وہ 7 سال تک انتظار کرے۔ اگر 7 سال کے بعد اس کو اپنے شوہر کا کچھ عطا پتہ نہیں ملتا ہے تو پھر وہ سمجھے کہ میرا میاں اس دنیا میں نہیں رہا، پھر وہ جو چاہے قدم آگے بڑھا سکتی ہے، شادی کر سکتی ہے۔ تو یہ ہے کہ اس پہ ان کے سسر کو جج نے کہا کہ آپ نے 2 سال انتظار کیا، آپ اور مزید انتظار کرواتے اپنی بہو کو، لیکن انہوں نے یہ کہا سسر صاحب نے کہ میں انتظار نہیں کروا سکتا تھا، کیونکہ میں ایک جوان جہان لڑکی، چھوٹا سا میرا پوتا تھا، میں اسے کیسے گھر میں رکھتا، میری بیوی زندہ تھی تو چل رہا تھا سب، لیکن اب میرے گھر میں رہا ہی کوئی نہیں تھا تو میں اکیلا۔ اور آپ کو اس چیز کا اچھے سے اندازہ بھی ہے دوستوں کہ آج کل لوگ جو ہے وہ نہیں ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں کہ سسر بھلے وہ لاکھ وہ بیٹیوں کی طرح رکھے،
لیکن نہیں جو ہے وہ ان چیزوں کو اچھا سمجھا جاتا ہمارے معاشرے کے اندر نا، فوراً ہی گالی اور برا اور بھلا اور اچھی بری ساری باتیں اس پہ تہمات الزامات لگا دیے جاتے ہیں، بے وجہ کے لیے اچھے بھلے لوگ بدنام ہو جاتے ہیں۔ تو سسر نے اچھا کرا کہ اس نے اپنی بہو کا جو ہے وہ رشتہ عمران نامی لڑکے سے کروا دیا تھا، کیونکہ اس کو اپنے بیٹے کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ تو ہوا یہ کہ انہوں نے جو ہے یہی کہا جج نے کہ آپ نے بہت جلدی کری، تو انہوں نے بتا دیا کہ میرے ساتھ کیا مسئلے مسائل تھے، اس وجہ سے میں نے جلدی کری۔ خیر شادی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا۔ اب ہوا یہ کہ جب وہ وجاہت علی اپنا کیس لے کے جب عدالت میں پہنچے تو عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی جو نمرہ کا فیصلہ ہوگا وہی فیصلہ ہوگا۔ اب نمرہ فیصلہ کرے گی کہ اسے وجاہت علی کے پاس جانا ہے یا اسے اپنے دوسرے شوہر عمران کے ساتھ رہنا ہے۔ تو جب نمرہ سے پوچھا گیا تو نمرہ جو ہے وہ زاروں کا رونے لگی، اور اس نے یہ کہا کہ میری زندگی تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کروا رہا ہے اور کیسے کیسے میرے زندگی میں امتحانات آ گئے، میں تو سوچ ہی نہیں سکتی تھی کہ یہ میرے ساتھ ایسا ہوگا میری لائف میں، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ میرے ساتھ جو وجاہت علی ہیں ان سے میری اچھی لائف گزری، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا میرے ساتھ، میری 6 مہینے ان کی بہت اچھی زندگی گزری۔ پھر میں پریگننٹ تھی، میرا بیٹا ہوا، میرے بیٹے کی پیدائش پہ یہ موجود نہیں تھے، لیکن میری فون پہ آن لائن اور جو ہے وہ ہر طرح سے یعنی کہ میرے رابطے میں رہتے تھے۔ لیکن جب ان کے آنے کی کا پتہ چلا تو آنے کی خوشی میں سب خوش تھے، لیکن جس دن ان کو آنا تھا اس دن یہ نہیں آئے، اور کئی دن بیت گئے، یعنی کہ 2 سال ہو گئے، 2 سال تک ان کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اور یہاں تک کہ فون پہ بھی میں میسج کرتی تھی تو فون بھی نہیں ان کا پتہ تھا۔ تو وجاہت علی نے اس پہ بتایا کہ ایکسیڈنٹ کے بعد میرا فون بھی میرے پاس نہیں تھا۔ ظاہری بات ہے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ لٹیرے ڈاکو چور سب بھی وہاں موجود ہوتے ہیں، جس کے جو ہتھے لگ جائے وہ لے جاتا ہے اٹھا کر۔ تو ہو سکتا ہے کہ وجاہت علی کا بھی موبائل جو ہے وہ کوئی اٹھا کے لے گیا ہوگا، تو ظاہری بات ہے نہیں وہ رابطے ہو سکے۔ لیکن ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ دیکھو اگر ایسا کچھ معاملات ہو جاتے ہیں کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی مر جاتا ہے تو کم از کم آپ اس کو گھر پہ اطلاع تو دو، اسے بتاؤ تو صحیح۔ ان چور ڈاکو لٹوروں کو یہ چیزیں تو سوچنی چاہیے کہ کم از کم بندہ گھر پہ تو فون کر کے انفارم کر دے کہ تمہارا بیٹا زندہ ہے یا مر گیا ہے یا کوما میں چلا گیا ہے، تو کچھ تو اطلاع دے دینی چاہیے۔ بس سب اپنے جو ہے نا وہ چکر بازیوں میں لگ جاتے ہیں۔ بہرحال دیکھیں اب یہ ذرا سے جو ہے وہ موبائل نہ ہونے کی وجہ سے اور معلومات نہ ملنے کی وجہ سے کتنے بڑے یعنی کہ کتنے 2 خاندانوں میں کتنے بڑے جو ہے مسئلے مسائل پیدا ہوئے، کہ اب آپ دیکھیں کہ نمرہ زاروں کا رو رہی تھی اور اس نے کہا کہ بھائی میرے سے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، کیونکہ ظاہری بات ہے میرا بیٹا ہے، اب وہ میرا بیٹا بھی بڑا ہو گیا ہے، 3-4 سال کا میرا بیٹا ہو گیا ہے، اور پلس یہ ہے کہ میری عمران سے شادی ہو چکی ہے اور میں ابھی بھی جو ہے پریگننٹ ہوں، عمران کے بیٹے کی ماں بننے والی ہوں، تو میں اپنے شوہر کو کیسے چھوڑ دوں؟ اب تو میں نہیں چھوڑ سکتی۔ اور وجاہت کے ساتھ میرا بہت اچھا ٹائم گزرا، 6 مہینے بہت اچھے میرے گزرے ہیں، لیکن اب میں چونکہ جو ہے وہ عمران کی وائف ہوں، تو اب یہ وجاہت آ گئے ہیں تو میں اب ان کی زندگی میں کیسے داخل ہو سکتی ہوں؟ میں نہیں کر سکتی، جبکہ وجاہت نے کہا کہ میں اپنی نمرہ کو لے کے جاؤں گا اور جو عمران کا بچہ پیدا ہوگا اس کو بھی میں رکھوں گا، لیکن عمران نے کہا کہ نہیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ ظاہری بات ہے میں نے جب شادی کری تھی تو میری بیوی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، میں بہت ٹوٹ گیا تھا، میں بہت اکیلا ہو گیا تھا، لیکن نمرہ ایک بہت اچھی لڑکی ہے اور نمرہ سے میری شادی ہوئی تو میری انڈرسٹینڈنگ بھی بہت اچھی ہو گئی، ہم بہت اچھے سے گھومے پھرے اور بہت اچھا، اور آج یہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہیں، تو میں ان کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اگر انہیں اپنا بچہ لے جانا ہے تو یہ اپنے بچے کو شوق سے لے جائیں۔ اس پہ نمرہ کافی زاروں قطار سے روئی کہ ظاہری بات ہے ایک ماں ہے، ماں کیسے جو ہے اپنے بچے کا بٹوارہ کر سکتی ہے؟ تو وہ رو رہی تھی کہ نہیں میں بچہ تو نہیں دوں گی، اور وہ اپنے میاں پہ جو ہے عمران پہ یعنی کہ وہ کافی تیز عدالت میں چیخی کہ جو ہے وہ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو اس نے یہی کہا کہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وجاہت اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا ہے، اس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، کچھ وقت گزارنا چاہتا ہے، اس کو لے جا کے گھمانا پھرانا کھیلنا چاہتا ہے تو وہ بے شک لے جائے، لیکن واپس اب نمرہ کے پاس چھوڑ جائے۔ لیکن وجاہت اس چیز پہ بزد تھا کہ نہیں مجھے بیوی بھی چاہیے اور میرا بیٹا بھی چاہیے، اور جو بچہ عمران سے پیدا ہوگا اس کو بھی میں رکھ لوں گا۔ یہ اس سچویشن اتنی یعنی کہ اس میں اتنی ٹریجڈی تھی کہ سمجھ سے باہر تھا کہ کیا فیصلہ کیا جائے۔ تو جج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھائی نمرہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کس کے حق میں ووٹ دینا چاہو گی، کیونکہ نمرہ ایک ہے اور امیدوار 2 ہیں،
تو اب آپ بتائیے کہ آپ کس کی طرف جانا چاہیں گی؟ تو نمرہ نے یہ کہا کہ میں جو ہے عمران کی طرف رہنا چاہتی ہوں، تو اور عمران کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، میں اب واپس پلٹنا نہیں چاہتی، کیونکہ میں ان کے بچے کی ماں بھی بننے والی ہوں، میرا بچہ ہونے والا ہے، تو میں نہیں جو ہے وہ وجاہت کے پاس جانا چاہتی، اور میری مرضی نہیں تھی، میری کوئی اس میں دلچسپی نہیں تھی شادی میں، لیکن میرے سسر نے میری شادی کروائی، اور سسر نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہاں میں نے ہی شادی کروائی ہے، اور اس نے اپنے وجاہت کی، اپنے سسر کی کافی تعریف بھی کی نمرہ نے، کہ ایسے ساس اور ایسا سسرال، ایسے سسر نہیں ملتے، لیکن انہوں نے مجھے بہو بنا کے لائے تھے، لیکن بیٹی بنا کے انہوں نے مجھے رخصت کیا، اور اس طریقے سے سارے معاملات ان کے ہوئے۔ اور پھر یہ ہوا کہ وہ نمرہ کا جو ووٹ تھا وہ عمران کے حق میں گیا، تو جج نے پھر یہی فیصلہ کرا کہ بھائی اب دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ آپ عمران کے ساتھ رہنا چاہتی ہو اور ان کے بچے کی ماں بھی بننے والی ہو، تو اب ایسا ہے کہ آپ جو ہے وجاہت علی کا جو بیٹا ہے وہ آپ وجاہت کو دے دیں۔ تو اس پہ بھی جو ہے وہ نمرہ کافی زار و قطار ہو رہی تھی کہ میں بیٹا نہیں دوں گی، جبکہ پھر وجاہت علی نے بھی یہی عدالت کے فیصلے کو مانا اور تسلیم کیا، اور کہا کہ ٹھیک ہے، اگر نمرہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو ٹھیک ہے، نہ رہے، لیکن میرا بیٹا مجھے دے دیا جائے، میں اپنے بیٹے کو باہر ملک لے جاؤں گا، اور میں کبھی بھی جو ہے پاکستان لوٹ کے نہیں آؤں گا، اور میں وہاں پہ اپنی لائف کو سیٹل کروں گا، اور میں وہیں پر ہی رہوں گا، اور نمرہ سے یعنی کہ اپنے بیٹے کو نہیں ملاؤں گا۔ تو نمرہ رو رہی تھی اس بات پہ، لیکن جج نے اس کو یہی کہا کہ دیکھو بیٹا، اب آپ کو بھی کہیں نہ کہیں پر جو ہے وہ جھکنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے عمران کے حق میں فیصلہ دیا ہے، آپ عمران کی ماں بھی کے بچے کی ماں بھی بننے والی ہو، تو لہٰذا آپ اپنی لائف میں خوش رہو۔ اب ظاہری بات ہے وہ بھی بیچارہ وجاہت نے بھی کافی مصیبتیں پریشانیاں جھیل کے وہ آیا، اس کی ماں بھی چلی گئی، بیوی بھی چلی گئی، بچہ بھی چلا گیا، وہ خود بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، نوکری بھی اس کی چلی گئی، تو یعنی کہ ساری چیزیں اس کے ساتھ بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہوئے ہیں، تو لہٰذا اب یہ ہے کہ اس کا جو ظاہری لخت جگر ہے، اس کا بیٹا ہے، تو وہ آپ اس کو دے دو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے دوستوں کہ جج نے یہ فیصلہ کرا، بیٹا وجاہت علی کو مل گیا، وہ اپنے بیٹے کو لے کے وہاں سے چلا گیا۔ نمرہ جو تھی وہ اپنے بیٹے کے لیے ظاہری باتیں روتی رہی۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ماں کو جو ہے وہ صبر عطا کرے، اور اپنی لائف میں جس طرح ہے وہ خوش رہے۔ اچھا، یہاں ایک بہت خاص بات جو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ نمرہ نے عمران کا انتخاب کیوں کیا؟ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس نے عمران کا انتخاب کیوں کیا تھا، کیونکہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کو ہر وقت، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر محبت میں، ہر چاہت میں، ہر یعنی کہ ہر ایک ٹائم پر وہ چاہتی ہے کہ میرا میاں کا ساتھ میرے ساتھ رہے، لیکن یہاں پر وجاہت علی کا ساتھ نہ اس کے بچے کی پیدائش پہ تھا، اور جو بھی ظاہری بات ہے میاں بیوی کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اس میں اس کا شوہر اس کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، تو وہ اگر عمران سے شادی نہیں کرتی اور وجاہت کے نکاح میں رہتی اور وجاہت اس طرح آتا جاتا رہتا تو شاید وہ یوز ٹو ہو جاتی، اور وہ اس چیز کو اس رنگ میں ڈھل جاتی، اور وہ اس چیز کو مان بھی لیتی، اور وہ اپنی زندگی بھی اچھے سے گزار لیتی۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہوا کہ وجاہت نہیں لوٹا، اور پھر اس کے بعد عمران اس کی لائف میں آیا، اور 24 گھنٹے کا اس کا ساتھ رہا عمران کا نمرہ کے ساتھ، وہ ہر وقت اس کو میسر رہا، اس کی پریشانی میں، دکھ میں، تکلیف میں، چاہت میں، دن رات وہ اس کے ساتھ تھا۔ تو ظاہری بات ہے اس کو اندازہ ہوا کہ شوہر کا ہر وقت ساتھ ہونا اس کے بیوی کے لیے بہت ضروری ہے، تو اس وجہ سے بھی اس نے نمرہ نے یہ فیصلہ کیا ہوگا۔ میری یہی رائے ہے، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے یہ آپ مجھے جو ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہم کو ضرور آگاہ کریں۔ کل پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے سید ارم خان کو اجازت، اللہ حافظ۔